جس کی میں یہاں پر حدود و شرائط کے عنوان کے ساتھ تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں شریعت نے ایک اور چیز بھی متعین طور پر طے کر دی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ جو نکاح ہوگا یہ صرف مسلمان عورتوں سے ہوگا، مشرکہ سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور اہل کتاب کے لیے تھوڑی سی رعایت جو اسلام نے رکھی کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہاں پر بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ اجازت کب نازل ہوئی؟ مدنی زندگی میں جا کر اجازت، جب توحید اور شرک کا جو تصور تھا لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکا تھا، اور اسلام بطور ریاست کے اور معاشرے کے اپنے آپ کو منوا رہا ہے، یعنی اسلام کا جو غلبہ ہے وہ اب نوشتہ دیوار ہے۔ اور بجا طور پر اس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی عورت، یعنی وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر وہ کسی مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گی۔ اس لیے اسلام نے کیا کیا؟ اس کو جائز قرار دیا۔ ورنہ عمومی طور پر جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے جو عقیدے میں اور اپنے کردار کے حوالے سے عقیدے میں شرک ہو اور کردار میں شک و شبہ ہو۔ اہل کتاب کی بھی صرف ان عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے مسلمان جو کردار کے حوالے سے ٹھیک ہو۔ اب یہ ذرا چیز ذہن میں رکھیے۔ اور آج کل جو یورپ اور مغرب میں لوگ جا کے وہاں پر نکاح کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ نکاح جو یہاں سے لوگ ادھر جا کے کرتے ہیں وہ صرف گرین کارڈ کے لیے ہے یا اس جذبے کے ساتھ ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں گا؟ حال یہ ہے کہ آپ کو خود تو اسلام کا پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کسی کو کیا مسلمان کریں گے؟ نہ آپ کا علم اس درجے کا ہے، نہ سماجی سطح پر آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو۔ سماجی سطح پر غلبہ کس کو ہے؟ ان قوموں کو حاصل ہے۔ تو جن لوگوں کا سماجی سطح پر غلبہ ہوتا ہے، تہذیبی غلبہ ہوتا ہے، فکر و فلسفہ بھی انہی قوموں کا سروائیو کرتا ہے۔ بڑی سیدھی بات ہے، ہمارے ہاں پنجابی میں وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے محاورہ کہ جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، یعنی جو پنڈ کا چودھری ہے نا اس کے ان کے بچے بھی اگر کوئی بات کریں گے تو لوگ اس کی بات کو وزن دیں گے۔ جس فرد کا، جس قوم کا سماجی سطح پر کوئی مقام ہوتا ہے وہ اپنے فکر و فلسفہ کو دیگر قوموں سے منوا لیتی ہے۔ تو آپ ذرا یہ تصور رکھیں، یہ حال ہو، اور اس حال میں کیا یورپ اور مغرب کے اندر جو ہمارے لوگ وہاں پر غیر مسلم خواتین کے ساتھ شادی اور نکاح کر رہے ہیں وہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بات، یہ سوال قابل توجہ ہے۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے اہل کتاب سے شادی کی بات کی ہے نا، تو جو لوگ یورپ اور مغرب میں رہائش پذیر ہیں اور جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں ان سے ذرا آپ یہ سوال کر لیجئے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، اسلام کی میں بات نہیں کر رہا، جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے نا مسلمان ہو، اسلام پر وہ چھوڑ دیں، آپ مذہب پر یقین رکھنے والا ہو، چلیں عیسائیت کوئی ماننے والا ہو، وہاں پر تو بڑا غلبہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اصلاً سیکولر ہیں، مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ تو کیا ایسی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا کہ جو سرے سے خدا، رسول اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتی، یعنی مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہی اس کے ہاں نہیں ہے، تو ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ورنہ بات بڑی واضح ہے، خطرہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو اسلام کی طرف کیا لے کر آنا ہے، ممکن ہے کہ انسان اپنا دین اور ایمان ہی ضائع کر بیٹھے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے
ایمان اور دین کے، جس کو اس طرح ضائع کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو شریعت نے پابندی عائد کی سماجی اور معاشرتی سطح پر، اور جس کے لیے جو حدود اور شرائط طے کی، تو اس میں سے میں نے دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے حق مہر کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ اگلی نسل آپ کے زیر اثر نہیں ہوگی، وہ کسی دوسرے کے زیر اثر ہو جائے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ بنیں گے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کے حقوق اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتے، اولاد کی پیدائش سے کہیں پہلے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے اور حدیث نے متعین طور پر یہ بتا دیا کہ اے لوگو، جب تم نکاح کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے لیے پاک باز عورتوں کا انتخاب کرو، کل تمہاری اولاد کو اس کا طعنہ نہ دیا جائے۔ تو پھر اولاد کو ان طعنوں سے بچانے کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ پاک باز عورتوں کا انتخاب کیا جائے نکاح اور شادی کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اولاد کا حق ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا۔